الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنات چوری کیسے کرتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو جنات کیسے چراتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے شیاطین سے بچا جا سکتا ہے. ابو الاسد رومی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے اس شیطان کا قصہ سنائیں جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقات کا نگران مقرر فرمایا. میں نے ان کھجوروں کو ایک کمرے میں رکھ دیا، پھر میں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کی. آپ نے فرمایا، یہ شیطان ہے جو کھجوریں اٹھا کر لے جا رہا ہے. تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا. میں نے دیکھا کہ بڑی تاریکی آ کر دروازے پر چھا گئی، پھر اس نے ہاتھی کی شکل اختیار کی، پھر ایک دوسری شکل اختیار کی، پھر دروازے کے سوراخ سے داخل ہو گیا. میں نے بھی ہمت باندھ لی، اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی. چنانچہ میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے پکڑ لیا اور کہا، اے اللہ کے دشمن. اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں بوڑھا ہوں، میرے بہت سارے بال بچے ہیں، میں فقیر ہوں اور نصیبین کے جنات میں سے ہوں. تمہارے نبی کے آنے سے پہلے یہ بستی ہماری تھی، ہم یہاں پر رہتے تھے. پھر جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو ہمیں اس بستی سے بھگا دیا گیا، اس لیے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پاس دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گا. چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل امی حاضر ہوئے اور اس واقعے کی اطلاع آپ کو دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ایک منادی نے ندا کی، معاذ بن جبل کہاں ہے؟ تو میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے عرض کیا، اے معاذ، تمہارا کیا ہوا؟ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام واقعہ سنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے تم تیار رہنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا. چنانچہ وہ دوبارہ آیا اور دروازے کے شگاف سے داخل ہو کر کھجوریں کھانے لگا. میں نے پھر اسی طرح کیا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا. تو اس نے مجھ سے کہا، مجھے چھوڑ دے، اب میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا. میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تم نے پہلے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا. اس نے کہا، میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا. اس کی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری حصے کی تلاوت کرے گا تو ہم جنوں میں سے کوئی بھی جن اس رات اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. ایک اور روایت میں ہے کہ میں عیال دار ہوں اور نصیبین سے ہی آیا ہوں. اگر میں اس کے سوا کچھ پاتا تو اللہ کی قسم دوبارہ آنا آتا. ہم آپ کے اسی شہر میں آباد تھے جس میں آپ کے نبی مبعوث فرمائے گئے. جب ان پر 2 آیتیں نازل ہوئی تو ہمیں اس شہر سے نکال کر نصیبین میں ڈال دیا گیا. جس گھر میں یہ 2 آیتیں تلاوت کی جائیں گی اس گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا. اگر آپ میرا راستہ چھوڑ دیں تو میں آپ کو وہ دونوں آیتیں سکھا دوں گا. میں نے کہا، ٹھیک ہے. اس نے کہا، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ. میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جھوٹے خبیث نے تم کو سچ بات کہی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ 2 آیتیں میں پڑھتا رہا، پھر میں نے کبھی کھجوروں میں کوئی کمی نہیں پائی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان کے پاس ایک مشکمر کھجور تھی جس کی میرے والد بڑی حفاظت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسے کم پاتے، یعنی کہ کھجوریں مشک میں سے
کم ہو جاتی تھی۔ وہ ایک رات ان کی حفاظت کرنے لگے تو اچانک ایک جوان لڑکے کی شکل کا آدمی آیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دو، تو اس نے اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دیا تو وہ کتے کے ہاتھ اور کتے کے بال معلوم ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا جنات کی پیدائش میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ جنوں میں مجھ سے بھی زیادہ طاقتور موجود ہیں، سب میری طرح کمزور نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو صدقہ کرنے کو پسند کرنے والا شخص ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ تمہارے کھانے میں سے بھی اپنا نصیب لے لوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں تجھ سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر جب دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک محراب تھا جس میں آپ نے کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ ایک مادہ جنی آتی اور اس میں سے کچھ کھجوریں چرا کر لے جایا کرتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور جب اس کو دیکھو تو یہ کلمات پڑھنا کہ اللہ کے نام سے کہتا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا، پھر اس نے قسم کھائی کہ اب نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ ضرور آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے تیسری بار اس کو پکڑ لیا اور فرمایا اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتاتی ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھا کرو تو کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے وہ بات بتائی جو اس نے کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹی ہے لیکن اس بار اس نے سچ بات بتائی ہے۔ پیارے دوستو یہ تھے جنات کے واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ کون سی آیات ہیں جن کو پڑھنے سے ہم تمام شیاطین و جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔